پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، کیا روشنی ہے، کیا ہدایت ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، عمل کیا جائے، اور جہاں تک قرآن نہیں پہنچا وہاں تک قرآن کو پہنچایا جائے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیات 34 اور 35 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر قوم کی مہلت کی ایک مدت ہوتی ہے۔ سوال رکھیں گے کہ جس طرح انسانوں کی ایک مہلت عمل ہوتی ہے، ایک مدت ہمیں ملتی ہے، تو کیا اسی طرح قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک مدت دیتا ہے؟ ایک خاص مدت کے لیے وہ قومیں آتی ہیں، اور قوموں کا عروج، پھر قوموں کا زوال، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، یہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہماری جو عمریں ہوتی ہیں، ہماری جو زندگی، وہ مہینے، سال وغیرہ، دن یہ ہوتے ہیں، تو کیا امتوں کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اجل کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ خواتین و حضرات، قومیں تباہ و برباد کیسے ہوتی ہیں، اس میں اخلاق اور کردار کا کتنا عمل ہوتا ہے۔ حیا کا تعلق کسی بھی قوم کی مہلت عمل سے کتنا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی سنت اس تعلق سے کیا ہے وہ ہم پوچھیں گے، اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم، مخاطبت ہو رہی ہے ابن آدم سے کہ یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ دو باتیں یہاں عرض کر کے فوراً تعارف کروائیں گے آج کے مہمان کا۔ یہاں پر رسل کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ آخری کتاب، آخری شریعت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، ختم نبوت ہو گئی۔ تو یہاں رسل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ اور دوسرا سوال چھوٹا سا یہ رکھیں گے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے کیا معنی ہے؟ جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی اطاعت خداوندی کے ذریعے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ذریعے، تو نہ اس کے پاس خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ کیا خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک نمائندہ نام، ممتاز، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل،
دارالعلوم کراچی الحمدللہ کو پچھلے 12 برس سے پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب سریہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کون سے نبی مصر میں غلام کی حیثیت سے گئے اور بعد میں وہاں کے حکمران بنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222340309880، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کچھ سوالات میں نے اٹھانے کی کوشش کی۔ اب یہاں سمپل سوال جو اللہ فرما رہا ہے، ہر قوم کے لیے اجل ہے، یعنی ایک مہلت عمل ہے۔ جو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے اصول لاگو ہوتے ہیں، کیا وہی اصول اقوام پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد جو معاملات رکھے ہیں، جو ہم تک تاریخ پہنچی ہے، جب ہم اس کا جائزہ لیں تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے ایک مدت رکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ انسان کے مقابلے میں قوموں کی مدت کا مفہوم یہ ہوتا ہے، انسان کی تو اجل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں ہے، جب اس کی اجل آ گئی تو انسان کی اور ایک قوم کی اجل میں دو فرق ہوتے ہیں۔ ایک ایک انسان فوراً کسی کے اجل آنے کا مطلب ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، اب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کی تدفین ہو جاتی ہے، بس سامنے جو ہے منظر نامے سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اجل سے مراد کیا؟ اجل کے معنی کیا ہیں؟ کیا موت؟ اجل کے معنی مدت کے، مدت کے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کی جو اجل ہوتی ہے
جی جو مدت ہے، اس کے بعد وہ انسان دنیا میں رہتا نہیں، منظرنامے سے غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بس ایک لمحے میں موت آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اقوام کی جو اجل ہے، اس کا مفہوم انسان کے مقابلے میں دو لحاظ سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اقوام کی جو اجل دی ہے، تو عمومی طور پر ہم اقوام کے حالات پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ذکر فرمایا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اقوام کے ہاں اجل کا مطلب بالکل جسے ہم کہتے ہیں سڈن ڈیتھ کا نہیں ہوتا کہ اچانک انتقال، ان کا دھیرے دھیرے زوال ہوتا ہے۔ اور اقوام کے زوال کے بارے میں دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منظرنامے سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ منظرنامے سے کبھی ہٹا بھی دی جاتی ہیں، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ عذاب آیا تو وہ قوموں کا وقت بھی ختم ہو گیا، منظرنامے سے ختم، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت کے بعد یہ والا طریقہ نہیں رکھا ہے قوموں کے زوال کا۔ وہ طریقہ مختلف ہے کہ قوموں کو عروج دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب ان کا زوال آتا ہے تو ان کے اللہ تعالیٰ سیاسی طاقت کو، ان کی معاشی طاقت کو، ان کے دنیا میں اثر کو، نفوذ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک عضو معطل اور بھیڑ ہجوم اس شکل میں وہ رہ جاتے ہیں۔ ان کا کوئی بڑا دنیا پہ نہ اثر ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک زوال کا ایک مفہوم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے، ٹھیک، وہ جزوی زوال بھی ہوتا ہے، کلی زوال بھی ہوتا ہے، اور ان کے پاس سے قوت نافذہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے بارے میں قوم کو یہ کہا تھا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی جب طے کردہ مدت اور وہ نقطہ آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں کرتا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قوموں کے ساتھ خاص طور پہ معاملہ کرتا ہے کہ جب ان کو اللہ ایک ہدایت کے لیے کسی کو بھیجتا ہے۔ قوموں کی ہدایت کے اندر دو مراحل ہیں، بلکہ میں یہ کہوں 3 مراحل ہیں۔ ایک تو وہ اقوام ہے کہ جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، انبیاء کی معصیت کی، بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک وہ اقوام ہے جو خدا کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے یہاں بہت بگاڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فساد ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور ایک وہ اقوام ہے کہ جو خدا کے پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اپنے یہاں اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ من حیث المجموع، یعنی میں اگر یوں کہوں کہ قوم مسلمان ہے لیکن خدا بیزار نہیں ہے، قوم مسلمان ہے لیکن ان کے یہاں انارکی یا ان کے یہاں بدعنوانی یا ان کے یہاں گناہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دستور دونوں طرح کے لیے، یعنی بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر چاہے وہ لوگ خدا پر ایمان رکھنے والی قوم کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کے اعمال خراب ہوتے ہیں، بدعنوانی ان میں بہت ہے، ظلم بہت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا بھی ایک درجے کا زوال کرتا ہے۔ وہ زوال بسا اوقات ان کی سیاست کا زوال ہوتا ہے، ان کی طاقت کا زوال ہوتا ہے۔ ہم اگر مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیں، مسلمانوں نے 4-5 جو جگہوں پر مسلمانوں نے کئی 100 سال حکومت کی، کہیں پر مسلمان حکمران تھے پھر ان سے حکومت چھین لی گئی، کہیں پر مسلمان حکمران تھے اور آہستہ آہستہ وہاں زوال آیا، دوسرے لوگ آ گئے۔ تو جب آپ ان کے حالات پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے مسلمان تو تھے وہ، لیکن ان کے یہاں حکومت کے طریقوں میں، بدعنوانی میں، گناہوں میں، ان سب چیزوں کے اندر بے اعتدالی بہت تھی۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمان ہیں، لیکن ان سے وہ چیز جو قوت قاہرہ تھی، جو ان کے پاس سیاسی طاقت تھی، معاشی طاقت تھی، یہ پورے ہمارے پاس جو تاریخ ہے، ہم پچھلے 300-400-500 سال پرانی تاریخ پڑھیں تو چاہے بر صغیر میں، تو وہ چاہے مسلمانوں کی بادشاہتیں ہوں یا ترکی کے اندر ہوں یا اور جگہوں پر ہوں، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہوئیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیادت دنیا سے لے کر کسی اور کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ ہر کسی کے اوپر اپنی حجت قائم کرے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں غالب اقوام جو ہیں وہ من حیث المجموع خدا بیزار معاشرے پہ قائم ہے، یعنی خدا کے ساتھ ان کا صرف شاید ایک لفظ کی حد تک تعلق برقرار رہ گیا ہے، لیکن اپنی زندگی میں خدا کے حلال اور حرام، خدا کے احکام، ان سب چیزوں کا نفاذ انہوں نے تقریباً باہر نکال دیا ہے۔ تمام وہ کام جو کہ خدا نے انبیاء کے ذریعے منع کیے، وہ کام ان کی زندگی کے اندر جاری اور ان کے معاشرت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم پر زوال لاتا ہے
تو آہستہ آہستہ زوال شروع ہوتا ہے، وہ بہت مدت تک بھی چلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو آہستہ آہستہ 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں سنا اس قوم نے۔ بالآخر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا کہ پروردگار یہ لوگ اب سنبھلنے والے ہیں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل لایا۔ تو وہ والا ایک جو طریقہ ہے اللہ کا، وہ بڑا خطرناک طریقہ ہے، وہ عام طور پہ پچھلی امتوں میں زیادہ رہا کہ پھر من جانب اللہ ان کو منصب سے ہٹایا جاتا ہے، ان زوال کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اجل اس طرح سے آتی ہے کہ ان کو ظاہری طور پر بھی زوال ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور ان کی زندگیاں بھی ختم کر بالکل دنیا سے۔ فرعون کا واقعہ دیکھ لیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑتا رہا، بغاوت کرتا رہا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری قوم کو دریا میں غرق کر دیا۔ ٹھیک، قوم سمود ہے، یہ سب کے جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے۔ مفتی صاحب کیا آپ کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ شر کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک لمحے کی میں تاخیر بھی نہیں کرتا اور تقدیم بھی نہیں کرتا، تو یہ امت کی زندگی میں یا قوموں کی زندگی میں ایک لمحے کی تاخیر یا ایک لمحے کی عجلت اللہ نہیں فرماتا جو قرآن کریم فرما رہا ہے، جبکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ قوموں کا جو زوال ہوتا ہے یا عروج ہوتا ہے وہ رفتہ 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 ہوتا ہے، تو یہاں کیا کوئی ایک علامت ہے یہاں جو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر نہ یہ علامت یہ بات کی، یعنی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک انسان ہے بیٹھا ہوا، اچانک اس کو جی ہاں، موت آئی اور وہ ختم ہو گیا، جی ہاں، لیکن یہاں مراد یہ کہ جب ایک قوم اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے اپنے ان اعمال کے کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب یہاں زوال ہے، جی یعنی شر کا تناسب شر بڑھ کا گیا، تناسب اتنا بڑھ گیا ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان سے سیادت لے لی جائے، ٹھیک، ظلم کا تناسب بڑھ گیا، ٹھیک، سیادت لے لی جائے۔ ٹھیک، پھر وہ فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ پھر وہ فیصلہ اکبر، اللہ اکبر، نہ اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے جی نہ اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر کرتا، بس اب شروع ہو گیا زوال۔ ٹھیک ہے، یعنی قومیں انصاف اور عدل کی بنیاد پہ قائم رہتی ہیں اور ظلم کی بنیاد پہ ختم ہو جاتی ہیں کہ بالکل اگر ایسی ہے۔ معاشرے میں ظلم چل رہا ہو۔ سوال ذرا لمبا سوال کہ کسی بھی معاشرے میں اگر نااہل حاکم ہو جائیں اور جو علماء، فضلاء، دانشور، ان کا مقام اس معاشرے میں کم کر دیا جائے تو امتوں کے، قوموں کے زوال کی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے۔ کیا کسی معاشرے میں ظالم اگر امیر ہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اگر وہ مجرم ہے، کوئی جرم کیا لیکن تعلق بڑے خاندان سے ہے یا وہ صاحب اقتدار پارٹی سے ہے تو وہ قابل معافی ہے، لیکن اگر کوئی غریب کوئی جرم کرتا ہے تو اسے فوراً پکڑ لیا جائے؟ کہ یہ تمام چند باتیں میں نے بیان کی یہاں کہ یہ تمام جو اعمال قوموں کے آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ختم کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انیق صاحب، اللہ کی یہی سنت ہے۔ ہم اگر حالات دیکھیں، تاریخی واقعات پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے جی کہ صلی اللہ تم سے علیہ پچھلی امتیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کی وہ پردہ پوشی کر لیتے تھے، اور جو کمزور آدمی ہوتا تھا اس کو پکڑ کر اس کے پر پوری نظام کے تحت گزارتے تھے۔ اور انیق صاحب، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی خرابی شروع ہو تو ایک درجہ اس قوم میں یہ رہتا ہے کہ اس خرابی کو خرابی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے غلط کیا، پھر ایک درجہ آگے کا آتا ہے۔ وہ آگے کا درجہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ان سے کہیں نا کہ آپ نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں اس میں کیا غلط ہے، ہوتا ہی یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرا چکے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، اللہ کی نگاہ میں پاکیزہ اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی، چاہے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیز کی بہت زیادہ ہونا تمہیں اچھا لگنا لگے کہ اچھا اب تو ہوتا ہی یہی ہے، نہیں، جو اصل ہے، اصول ہے، وہ برقرار رہتا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں کم سے کم انیق صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں، سوال جب آپ پوچھ رہے ہیں تو لگ رہا تھا کہ آپ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اچھا، آج جو معاشرے کی عکاسی، ہم سوال کی آپ کی بات کٹ رہی ہے، اقبال دیکھیے 100 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں، یعنی وہ جو غلامی، مروبیت، مغلوبیت،
جو آپ نے بات فرمائی نا کہ جو خبیث کی کثرت آپ کو متاثر نہ کر دے، یعنی وہ جو معیارات بدل جاتے ہیں، تو اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ بالکل اسی طرف، اسی نفسیات کی طرف اشارہ ہے اللہ کہ غلط چیز اچھی ہو گئی۔ اور دوسری بات انیس صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بعض معیارات حکومتوں کے مختلف رکھیں، جیسے ہمارے ہاں جتنے بھی بڑے حضرات ہیں جو فلسفہ شریعت پہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے سب نے لکھا ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو حکومتیں ہیں، جو اقتدار ہے اور جو منصب پہ بٹھانا ہے، اس کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ رکھے ہیں، اور بحیثیت مسلمان اور سیادت دینی جسے ہم کہتے ہیں اس کے تقاضے الگ رکھے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کو جب اقتدار دیتا ہے، اس سے پہلا مطالبہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کیا، وہ پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ یہ دیکھو، یہ یاد رکھو کہ قسط اور عدل، اور اس کے لیے تم اس کے قائم کرنے والے بننا اللہ کے لیے، کسی اس لیے نہیں کہ میں دوسرے کے لیے کروں، نہیں، تمہیں اس منصب پہ بٹھانے کا بنیادی تقاضا اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ تم عدل قائم کرو۔ اسی لیے حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے، ان میں جو بادشاہ بھی ایک ذکر آتا ہے کہ ایک بادشاہ بھی ہوگا، لیکن اس بادشاہ کی صفت یہ نہیں بیان ہے کہ تہجد گزار بادشاہ ہو، حافظ قرآن بادشاہ ہو، نیک بادشاہ ہو۔ اس کے لیے فرمایا امام عادل، جی ہاں، اپنے یہاں عدل قائم کرنے والا جو بادشاہ ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ بھی معلوم ہوا، اس کا مفہوم مخالف جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، لیکن عادل نہیں ہے، تو پھر اس سے اس کی عبادت کے مقابلے میں اس کے عدل پر سوال ہوگا کہ تم بادشاہ تو بنے عدل کے لیے تھے نا، وہاں کیا کر رہے تھے تم؟ جی ہاں، ہم لوگوں میں جتنے بھی لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، ضروری نہیں کہ کسی منصب پر ہم جا کر اوپر والے پہ ہی بیٹھے ہوں، میرے اقتدار چاہے میں 10 لوگوں کے اوپر نگرانی کرتا ہوں، میرے تحت جو معاملہ آتا ہے وہاں اگر میں ظلم ہونے دیتا ہوں، جی ہاں، ناانصافی ہونے دیتا ہوں اور اس پر میں راضی رہتا ہوں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں داخل ہو جاتا ہوں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اجل پھر خدا کی طرف سے طے ہو جاتا ہے کہ نااہل لوگ ہیں، منصب ان سے لیا جائے، ان کو اقتدار سے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے انیس صاحب، ایک قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کی طرف مسلمانوں کو، انسانوں کو مخاطب کر کے ڈرایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ لوگوں ڈرو اس آزمائش سے، اس مصیبت سے جو پھر جب آئے تو صرف اس کو نہ آئے جو تم میں سے ظالم تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک مصیبت اور ایک آزمائش اور ایک ان لوگوں پر آتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہمارے یہاں جو بغداد کی تاریخ ہے، جو منگولوں کے حملے ہیں، تو یہ تھوڑی کہ انہوں نے آنے کے بعد پوچھا کہ جی تم نیک تھے، تم برے تھے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ایک حد تک پہنچ کر خدا کی ناراضگی کو یہاں تک دعوت دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جب لوگوں کو آتا ہے آزمائش، چنانچہ صحابہ اکرام نے آتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اگر کوئی بے گناہ آدمی مارا جاتا ہے یا بے گناہ آدمی کے اوپر ایک آزمائش آ جاتی تو وہ اس کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ معاملہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو وہاں حشر میں جب میدان میں اٹھائے گا تو پھر وہاں پر اس معاملے کو وہ برابر کر دے گا کہ یہ بے گناہ مارا گیا تھا، یہ گناہ گار تھے۔ ٹھیک، تو ہمیں جب ہم آج کل کے حالات اپنے دیکھتے ہیں، دنیا کے بھی دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے بھی دیکھتے ہیں، تو بسا اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص اپنے سامنے ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے، بدعنوانی ہوتی دیکھ رہا ہے اور وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو اس وقت بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ عرصہ گزرا تھا اور سیاسی طور پر کافی حالات ایسے دگرگوں تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں ابھی اس وقت۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نے رائے دے دی آ کر کے امیر خلیفۃ رسول اللہ، ہمارا خیال یہ ہے یہ بہت بڑا قدم ہے، اس وقت تو بڑے طرف سے مخالفتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، بڑا مشہور جملہ ہے ان کا کہ دین میں کمی کوتاہی ہو اور میں زندہ ہوں، یعنی کہ میں اگر زندہ ہوں تو یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، تو یہ ہمیں فرض منصبی سے
کے ساتھ اپنی وابستگی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میں اگر کسی منصب پہ جا کے بیٹھا ہوں یا من حیث المجموع اور میرے سامنے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ بدعنوانی کی داستانیں ہیں، ظلم کی داستانیں ہیں، اور میں کچھ نہیں کرتا، جی یا کم سے کم اپنے اختیار کی حد تک کچھ نہیں کرتا، تو پھر کیا سوال اللہ کی طرف سے مجھ سے نہیں ہوگا؟ نہیں، ابھی جو آپ نے بات فرمائی کہ برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا جائے، تو پھر تو بڑی سخت پکڑاتی ہے۔ اور انیق صاحب، ہمارے یہاں یہ بات میں آپ اور میں، آپ کا تو بہت زیادہ لوگوں سے تعلق رہتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں تو ان کی نظر میں برائی کے بارے میں نا ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کو ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا ایک عام سی چیز ہے، ہم اگر کر رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے، آپ ہی پتہ نہیں اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ایک بڑا افسوس الارمنگ یعنی میٹھا میٹھا اسلام، کہ بدعنوانی کر رہا ہوں تو میں کیا کروں، مجبور جی ہوں، ہاں، یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو میں کیا کروں، جی یا میں نے کسی کے ساتھ جا کر ظلم کر دیا، آپ نے دیکھا وہ گاڑی میں سے کوئی اترا، اس نے کسی کو مار دیا، جی یہ گاڑی میں اتر کے اس کو مار رہے ہیں اپنے منصب کی وجہ سے۔ تو لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ظلم کا معاملہ ہے خاص طور پہ، یہ اپنے منصب کو اختیار کرنے کا یا اس کی بنیاد پر کرنے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دیں، کہیں تو حساب دینا پڑے گا۔ تو امت کے زوال کے اندر جن چیزوں کا بڑا دخل ہے انیس صاحب، اس میں یہ بدعنوانی، اس میں ظلم، جی، اس کے اندر ناانصافی، اور دین کی ناقص تفہیم اور ہر چیز کو، قانون کو، دین کو، تفہیم کو اپنے مفاد کے لیے موڑ دینا، اللہ اکبر، اللہ یہ شامل ہے اس میں۔ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اچھا، صرف یہی نہیں مفتی صاحب، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، بلکہ فرما کیا رہا ہے، دو انبیاء کی زبانوں سے لعنت بھیج رہا ہے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور مسیح علیہ السلام کی زبان سے لعنت۔ اچھا، کن افراد پر لعنت قرآن کریم بھیج رہا ہے؟ ارشاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ٹھیک، ان پر لعنت ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا کام یہ تھا کہ گناہ کیے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو یعنی قرآن کریم میں لبئس ما کانوا یصنعون بئس ما کانوا یعملون، کہ یعنی ایک آدمی ہے نا کہ وہ اس کے اندر گناہ میں ہوا اور اس کے بعد تنبیہ ہو گئی، رک گیا کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی ہے، قوم لوط کے بارے میں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ اے نبی آپ کی عمر کی قسم یہ اپنے گناہوں کے نشے میں چور اور دھت ہوئے تھے۔ اور دوسرا حضرت داؤد اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے جس قوم پر لعنت فرمائی ہے کہ علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں یہ بھی یہی بات فرمائی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، گناہ کیے جا رہے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ تو اور پھر اس کے آگے بھی فرمایا کہ ان میں سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل کفر کو اپنا دوست بنائے پھرتے ہیں، جی، لبئس ما قدمت لہم انفسہم۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی فرماتے ہیں سخط اللہ علیہم، اللہ ان پہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو ہمارے یہاں تلقین کی جاتی ہے غلط کاموں کی طرف سے تنبیہ کہ بھئی چلو کسی وقت تو لوٹو، کبھی تو لوٹ کے آؤ واپس۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کے پر آزمائشیں اتاری، پھل کم کر دیے۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو 9 طرح کی آزمائشیں آئیں، ان کے مینڈک بھی آیا، یہ بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں اس لیے اتاری لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ کے آ جائیں اللہ کی طرف۔ تو ہمارے یہاں جب احوال آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے رجوع ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں بعض بزرگوں نے یہ بات نشانی لکھی کہ اگر خدا کی طرف سے آزمائش میں رجوع نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ آزمائش نہیں، عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اور اگر رجوع ہے تو سمجھ لیا جائے آزمائش اللہ تعالیٰ گزار دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر رجوع کر لیا جائے، توبہ کر لی جائے، تو یہ جو اجل، مہلت عمل، تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ملتا ہے، قرآن کریم میں 2 چیزیں ہیں جس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آیا تو انہوں نے سب نے رجوع کر دیا اللہ کی طرف۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا اللہ سچا ہے نا، جو کچھ بھی ہے، تو ہم پر پتھروں کا عذاب نازل کرے، کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ، کہ اللہ اگر یہ جو کچھ
یہ آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے تھے اگر یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے جی تو بھیجتا کیوں نہیں ہم پر پتھروں کا عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی، ایک فرمایا کہ آپ موجود ہیں اس قوم میں تو اس وجہ سے اللہ عذاب نہیں کرے گا، اور دوسری بات فرمائی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ استغفار کر کے چھوٹا موٹا رجوع کرتے رہتے ہیں تو عذاب اس کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر ایمان کا اس قدر درجہ موجود ہے، خوف خدا کا، خشیت کا، تعلق مع اللہ کا یہ درجہ موجود ہے کہ گناہ کے ساتھ رجوع بھی ہے تو ٹھیک، تھوڑی مہلت ملتی رہتی ہے، ٹھیک، اور جب شدت آ جاتی ہے ٹھیک، پھر اللہ کا فیصلہ جب طے ہو جائے نا ایک دفعہ تو پھر زوال آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور چیز کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے فیصلے کو کوئی لوٹانے والی ذات نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جب اللہ تعالیٰ زوال کا فیصلہ کر لیں، یہ طے فرما دیں کہ اس کو عروج دینا ہے، اس کو زوال دینا ہے، وہ پھر ہو کر رہتا ہے، آسمان زمین سب مل بھی جائیں تو خدا کے فیصلے کو لوٹا نہیں سکتے۔ تو اصل بات یہ ہے جو ان آیات میں ہمیں تلقین ہے وہ یہ ہے کہ من حیث المجموع ہمارے معاشرے کے اندر خیر غالب ہونی چاہیے، ٹھیک، اور من حیث المجموع اگر شر غالب ہو جاتا ہے ٹھیک، تو پھر اللہ کی رحمت، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ لوگ دعائیں مانگیں گے قبول نہیں ہوں گی، تم میں اہل خیر نیک لوگ دعائیں مانگیں گے وہ قبول نہیں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے قبول کریں، تمہارے یہاں تو شر زیادہ ہے۔ تو کبھی کبھی انیق صاحب ہمیں جب حالات سنتے ہیں ہم اور آپ تو بڑا دل دکھتا ہے اور ڈر لگنے لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں شر شاید غالب ہو گیا ہے کہ خیر کی بات کہیں سے بھی سننی نہیں آتی، بدعنوانی ہر جگہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی جسے ہمارے یہاں ہمارے جو بڑے محاورے میں کہتے تھے نا کہ اگر کوئی کھیرا چرا سکتا ہے تو وہ کھیرا چرا رہا ہے، کوئی ہیرا چرا سکتا ہے تو ہیرا چرا رہا ہے۔ تو بدعنوانی بددیانتی اس مرحلے پر آ کر رک چکی ہے، خیانتیں لوگ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے، وہ جو قرآن کریم میں اس طرف اشارہ آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے قوم کو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے دین کو جو ہے نا نافذ کرتے تھے کہ یہاں پہ کر لیا یہاں نہیں کیا، تو جہاں پہ دل چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ دین نافذ کر لیا، جی نماز بھی پڑھ لی، خود عمرہ بھی کر بدلتے لیا۔ نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جو کو حکم ہے وہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی حیات مبارکہ میں سفارشات آنا شروع ہوئی، یا رسول اللہ فلاں نے چوری کی ہے اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑیں، فرمایا یہ سب نہیں ہوگا، اور اتنی سخت بات فرمائی، اپنی بیٹی کی مثال دے کر فرما دیا کہ یہ نہیں ہوگا، اگر میری بیٹی بھی یہ کرے گی تو پھر میں یہ قانون اللہ کا حکم نافذ کروں گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ اچھا، اور ایک عجیب بات یہ نہیں صاحب کہ یہ ہمارا دین جو تقاضا کرتا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، جی ہاں، دنیا کا ہر قانونی نظام یہ تقاضا کرتا ہے جی ہاں، کہ بھائی اگر ایک قانون بنا ہے، ایک ضابطہ بنا ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، جی ہاں، ان کے یہاں تو قانون ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، ٹھیک، تو پھر اس کے نفاذ کے اندر جی ہاں، اس قسم کی حیل و حجت آنا کانی نہیں کی جائے۔ اس کی تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، بیٹھ جائیں آپ کہ بھئی جدید تقاضے کے تحت ہم کیا کریں، لیکن جدید تقاضے کے نام پر آپ کسی دین کے تقاضے کو بالکل ختم کر دیں، یا اس کو جسے ہم آج کل کی تعبیر کی لحاظ سے کہہ دیں کہ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، جی جی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پرانی باتیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بات خطرناک کیوں ہے، کہ دراصل جو آدمی کہتا ہے کہ یہ سب پرانی دستور کی باتیں ہو گئی ہیں، وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، اس کے حکیم ہونے کی صفت پہ اعتراض کرتا ہے کہ اس نے 1000 1500 سال پہلے ایسی چیز اتار دی جو کہ 800 سال بعد ہی ناکارہ ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی صفت حکمت پر اگر کوئی اعتراض کرنے بیٹھ رہا ہے اور پھر وہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو کس منہ سے کہتا ہے وہ مومن ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ان پر اتری ہوئی احادیث، ان پر اترے ہوئے احکام، ان کو آج ایک آدمی بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ فرسودہ اذکار رفتہ ہیں، تو وہ تو در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور اللہ کی صفت حکمت پر اور اللہ کی صفت علم پر اعتراض کرتا ہے۔ ایسے جتنے بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کے اندر اس طرح مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، ایسی باتیں مت نکالو منہ سے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور ضبط ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ تو یہ اصل جو کیفیت ہے نا یہ پیدا کرنی، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہوں گے وہ گناہ گار کو نہیں، ہر آدمی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن عقیدے کے رخ پر ابدیت تو ہو، اس میں ایمان تو ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نا حدیث شریف نے ایک بڑا عجیب فلسفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز قبول فرماتا ہے، خراب شراب چیزیں اللہ کو مت پیش کرو، حرام آمدنی میں سے چیزیں اللہ کو مت پیش کرو، اور غلط کام کر کے مت پیش کرو، چھوٹا کام کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو تھوڑے کام پسند ہیں
اخلاص والا کام پسند ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ اخلص دینک، اے معاذ دین کے جو اعمال کرو اس میں بے انتہا خلوص پیدا کرو، سبحان اخلاص۔ اللہ، سبحان یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو بڑا عمل کریں آپ اور وہ غیر اللہ کے لیے ہو، اور ایک اتنا سا عمل کریں آپ جو اللہ کے لیے ہو، تو کامیابی اس میں ہے، وہی بندگی، وہی عبدیت ہے۔ تو یہ بات اس طرف لکل امت اجل سے جو بات نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے بھی پھر طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں انیس صاحب کیسے بادشاہ گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ جی آج جب ہم ان کی تاریخ اٹھاتے ہیں، ان جگہوں پر جاتے ہیں، تو میں جا کر وہاں پہ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی جگہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ان جگہوں سے گزرتے ہو اور تمہیں نظر آتا ہوگا۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ان کا ایک زمانے میں جو پوری جاہ و جلال تھا، یہاں سے وہاں تک کئی ہزار میل پر۔ فسیروا فی الارض فلینظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، نکل کے دیکھو تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عروج بھی دیا ہے، یہ زوال بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ عقل اختیار کرو، اپنی اجتماعی دانش سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، اور عروج اور زوال کے نتیجے میں جب تم خود اللہ کے آگے پیش ہوگے تو تم سے سوال تو ہوگا، انفرادی حیثیت میں بھی ہوگا اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کرتے تھے تو ایک گروہ تھا جو کہتا تھا ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دوسرا کہتا تھا کیوں نہیں کہیں، ہم تو کریں گے تلقین۔ ٹھیک، تو قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ من حیث المجموع، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خصوصیت قرآن کریم میں اللہ نے جو بیان فرمائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان اللہ، یہ اوپر سے نیچے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سبحان اللہ۔ اس امت اچھا، میں امر برقرار رہنا بالمعروف چاہیے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے، نہی عن المنکر ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نہیں عن المنکر، اس کے لیے بھی کچھ باتیں کہی جائیں نا۔ کیوں نہیں معاشروں میں کام ہوتا؟ نیکی کی بات ہو رہی ہے، فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہاں بالکل، نصیحت کیے جائیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، نیکی ہاں یہ کرو۔ لیکن جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، جو بروتھل ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں اسی شہر میں جہاں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی کرتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ، لیکن کوئی نہیں ہے۔ جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ تک چشم پوشی کرتے ہیں۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ نہ کریں بنی اسرائیل کی طرح جو انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا، توریت کے ساتھ، کہ کچھ حصوں پہ ایمان لاؤ، کچھ پہ نہیں لاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ معزول کر دیتا ہے۔ بالکل ایسی۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اسی موضوع کے تحت، لیکن آپ نے اس کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ اب یہاں جو اللہ بنی آدم سے مخاطبت کر رہا ہے، ایک بات تو یہ ذرا کھولیے گا اسے، بنی آدم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہی میں سے رسول آئیں، رسول جمع کا صیغہ، اللہ اکبر، تو تم کیا کرنا؟ اچھا، وہ میری آیات سنا رہے ہوں گے تمہیں، ایک بات یہ بھی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے، میرے رسول آئیں گے، میری آیات سنا رہے ہوں گے، نافرمانی سے جو بچے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اس کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ ارشاد فرمائیے یہاں جمع میں رسول کیوں آئے ہیں؟ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی۔ ارشاد۔ انیق صاحب، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس کائنات کے اندر جو ہدایت انبیاء کے ذریعے بھیجی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدمہ سے مخاطبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی، اور پچھلی امتوں میں بھی جو انبیاء، یعنی اللہ نے جیسے عہد الست کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے عہد الست، جو پوری تاریخ قرآن کریم میں الست بربکم قالوا بلی، اس بات کا اعتراف کرا لیا کہ خدا، میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا خدا ہوں۔ اور اس کے بعد جب کائنات میں بھیجا تو کائنات میں بھیجنے کے بعد اپنے انبیاء اور رسول کا تسلسل رکھا، ٹھیک ہے، اور ان بنی نوع انسانیت سے من حیث المجموع ایک مطالبہ کیا گیا کہ دیکھو میرے انبیاء تمہارے پاس آئیں گے، میری آیات پڑھتے ہوں گے، اور تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائیں گے، حلال اور حرام سکھائیں گے، بندگی سکھائیں گے، عبادت سکھائیں گے، گناہ اور ثواب کا شعور دیں گے تمہیں۔ جب ایسا ہو تو تم ان کی بات ماننا، جس چیز سے وہ روکیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اگر وہ کہہ دیں یہ نہ کرو تو نہ کرنا،
فمن اتقا و اصلح، چنانچہ اب اگر کسی نے تقوی اختیار کیا اور انبیاء نے جو اس کو ہدایت دی تھی اس کے تحت وہ حرام سے رکا رہا اور اپنے آپ کو اس نے نیک رستے پر گامزن رکھا، تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ نہ ان کو اپنے ماضی پر کوئی پچھتاوا ہوگا ٹھیک اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی اس آیت کو اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا جو تصور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق خدا نے کی نہیں۔ اگر ہم مذہب کا ایک بیانیہ دیکھیں، ایک تو آج کل کے دور میں ہمارے سامنے ایک لادین بیانیہ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا ایسی دھماکے سے وجود میں آ گئی اور بس یہاں پر لوگ آئیں اور کچھ نہیں یہاں پر، انسان اپنی زندگی جیسے چاہے گزارے، نہ خدا ہے نہ رسول ہے۔ تمام مذاہب کا متفقہ بیانیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور اس کائنات کے خالق نے اس دنیا کو ایک خاص طریقے سے چلانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان میں تھوڑی تفریق ہے کہ بعض جو مذاہب ہیں، اب تو ہمارے پاس صرف 3 ہی آسمانی مذاہب رہتے ہیں، لیکن ہر مذہب کے اندر ایک تفصیل تھی کہ ان کے کچھ بڑے رہنما آئے، انہوں نے کچھ تعلیم دی۔ تو اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس کائنات کے اندر انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہدایت دی ہے اور بنی نوع انسانیت سے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئیں گے ان کی لائی ہوئی ہدایت کو تم نے ماننا ہے، ان کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور ان کے نیک کام جو انہوں نے تلقین کی یہ اس پہ بالکل چلنا ہے۔ درست بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح اصل علیہ مطالبہ، السلام، اصل یہ ہے، یہ اس واقعے کی یہاں پر حکایت ہے کہ یہ سب کو مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک یعنی یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی قوم کو اعلان نہیں کر رہے، جس پر یہ سوال آپ نے کیا تھا نا کہ رسول تو نہیں آ رہے بہت سارے، ایک ہی نبی آئے، ٹھیک بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی جب تخلیق فرمائی ہے تو انسانوں کو من حیث المجموع انسانوں سے مطالبہ تسلسل سے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل سے یہ مطالبہ رہا ہے، اور اس مطالبے کا خلاصہ یہ رہا کہ جب تمہارے پاس میرے انبیاء آئیں، جن انبیاء کا تمہیں نبی ہونا معلوم ہو چکا، وہ تمہیں آیات بتاتے ہیں، صحیح اور غلط بتاتے ہیں، حلال اور حرام بتاتے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، اور اگر کوئی ان کی بات مان کے وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اچھی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، نہ ان کو کوئی آنے والے مستقبل کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کے اوپر کیے کرائے کے اوپر وہ رنجیدہ ہوں گے کہ ہم نے کیا کر کے آئے، پشیمان ہوں گے۔ یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے اندر ہدایت کا سلسلہ انبیاء سے جاری کیا، اس کے بارے میں ایک مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمانے کہ یہ ہے اصل مطالبہ سارے انبیاء کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین چلتا رہا، اور وہ دین اسلام۔ میرا صرف سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا، اور یہ تمام باتیں آپ کی سبحان اللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے رسولوں کی، تو کیا یہاں پر رسول کسی اور معنی میں تو نہیں ہے کہ اے بنی آدم یاد رکھو، یعنی انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رسول آئے میں بھی رسول ہوں اور ختم نبوت کے ساتھ ہوں۔ میرے جو نمائندے میرے ہی کام کو آگے بڑھائیں گے، تو کیا کسی اور معنی میں یہ رسول کا لفظ تو نہیں آ رہا؟ دیکھیے اصل میں اصولی طور پر قرآن کریم کی جو رسول کی اصطلاح ہے جی وہ عام طور پہ انبیاء اور رسول کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بات لیکن جیسے بہت سارے لفظ رب، اب رب کتنی جگہ رب مختلف معنوں میں آیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصلاً تو رسول کی اصطلاح قرآن کریم میں نبی اور رسول کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ لیکن رسول کے ایک معنی نمائندے کے بھی ہوتے ہیں، پیغام پہنچانے والے کے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بعض احادیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کر دی، جی، لیکن جسے آپ اکثر پروگرام میں جملہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی، کار نبوت باقی۔ کار نبوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشارے احادیث میں فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو کہ
جسے کہتے ہیں بڑی وجاہت والے لوگ ہوں گے دینی اعتبار سے، اب وہ خدا کے پیغام کو آگے، جیسے مجدد کی بھی قرآن کریم میں حدیث شریف میں ایک اصطلاح آتی ہے کہ وہ مجدد پیدا ہوں گے، یا ایک اور روایت آتی ہے کہ بڑے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت جو فرمائی، تو ہر دور میں ایسے نمائندے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ایسے کام کرنے والے رہے ہیں جو کہ دعوت کے کام کو، دین کے پیغام کو آگے کرتے رہے. سبحان اللہ. آپ جیسے علماء کہ جو آیات سنا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا کریں گے؟ وہ آیات سنائیں گے. اللہ اکبر. جو بھی یعنی ان آیات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن. مفتی صاحب یہاں کلوز کر دیجئے، کنکلوڈ کر دیجئے کہ خوف اور حزن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ انسان حزن، جس کو ہم رنجیدگی کہتے ہیں، یا یہاں پشیمانی کہہ لیں آپ، ٹھیک. انسان پشیمان ہوتا ہے جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہو، اور اس کے نتیجے میں خوف ہوتا ہے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک. تو قرآن کریم میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تعبیر جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے، ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہوں گے ٹھیک. جنہوں نے نیک اعمال کیے، یا قرآن کریم میں فرمایا جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو پھر جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے، ٹھیک. اور غالب گمان ہے کہ جب نامہ اعمال مل جائے گا ان کو، جی. تو پھر اس کے بعد ان پر یہ کیفیت ختم ہو چکی ہوگی کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا کہ بھئی ہمیں تو اب تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ ہونا ہے، اور جو کچھ ماضی میں تھا اگر کوئی غلطی تھی تو وہ اللہ نے معاف کر دی ہے، اور جو نیک اعمال تھے ان پہ اجر دے دیا ہے. تو انسان، اگر ہم دیکھیں، انسان کے لیے اپنی زندگی میں حاصل کرنے والے جو آبجیکٹیوز کہہ لیں یا ٹارگٹ کہہ لیں، یا اس کے جس کے لیے، اس سے زیادہ انسان کے لیے نتیجہ خیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان کہے کہ آپ بڑی سکون کی زندگی گزاریں گے، کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں. ٹھیک. اچھا، تو یہ تعبیر قرآن کریم نے اکثر کی ہے. جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ نے یہاں پر آخرت کا لفظ استعمال کیا کہ آخرت نامہ اعمال دے دیا جائے گا، انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. سوال کی شکل میں رکھ رہا ہوں کہ اگر اس سے کا مفہوم یہ ہم لیں کہ دنیا ہی میں، آخرت میں تو یقیناً ہمارے جو چہرے ہوں گے وہ چمکتے ہوئے ہوں گے، افسردہ نہیں ہوں گے، اور جو وضو کے چہروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے. اللہ اکبر. لیکن سوال میرا سمپل سے یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک بندہ وہ آیات سن بھی رہا ہے، نافرمانی سے بچ بھی رہا ہے، اپنے رویے کی اصلاح بھی کر رہا ہے، کیا اسے دنیا میں خوف اور حزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انیق صاحب، یہاں عام طور پہ جو خوف اور حزن سے مراد لیا گیا ہے وہ والی کیفیت مراد لی گئی جو مفسرین نے عام طور پر ذکر کیا ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کے اعمال پر پشیمانی اور مستقبل میں ایک ڈر لگا ہوا ہو. تو یہ اصل حقیقی کیفیت تو آخرت میں ہی ہے. یہ اچھا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف اور رجا دونوں کا ذکر کیا دنیا میں. جی. امن و قائم آناء اللیل یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربہ. جی ہاں. یعنی دنیا میں ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اس پر اس کو امید بھی ہو، نا امیدی نہ ہو. نا امیدی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور اس کے ایک درجے کا خوف بھی ہو کہ خدا جانے یہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر جو اصلاً مراد ہے وہ، لیکن جو بات آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی خدا کے دین پر چلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا، اس پہ اپنی گفتگو کرتا ہوں ختم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور. وہ اس کو وہ کیفیت حاصل ہوتا ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں نا، یا جو اللہ نے میرے ساتھ رکھا معاملہ، یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ جو ایمانی کیفیت، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر اطمینان کی کیفیت، سکون کی کیفیت ہوتی ہے، وہ خدا کی وہ نعمت ہوتی ہے جو ہمیں اکثر سنتے آتے ہیں کہ فلاں ملکوں میں فلاں جگہ کسی نے خودکشی کر لی، وہ الجھنوں میں گرفتار تھا، بس عجیب سی کیفیت. اس کے مقابلے میں جو لوگ اس راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ خدا ان کو سکینت اور سکون اور ایک نوعیت کا یہ علی نور من ربی. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم، کہ ان کے مقابلے میں سخت دل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں بھی یہ حاصل ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اندر چونکہ ایک انسان اللہ سے دونوں باتوں کو رکھتا ہے کہ یحذر دنیا میں عارضی قیام ہے، وہاں مستقل قیام ہے، تو یہ دونوں بات طرف دنیا میں بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے.
ہمارے علماء کو اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری اصلاح فرماتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب سریہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کون سے نبی مصر میں غلام کی حیثیت سے گئے اور بعد میں وہاں کے حکمران بنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا محترم مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کون ہیں؟ آصف رستم صاحب ہیں بھکر سے۔ آصف رستم صاحب جی، بھکر سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو۔ اللہ اکبر۔ جب تم دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کا عہد کرو اور اسے کر گزرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر